بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا مبادیات الحدیث کا سبق نمبر 44 ہے، جس کا عنوان ہے علم حدیث بر صغیر میں اس کا دور ثانی اور دور ثانی کا حصے چہارم۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزشتہ سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے دور ثانی کے حصے سوم کو پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم دور ثانی کے حصے چہارم کو پڑھیں گے اور دور ثانی کو مکمل کریں گے۔ سندھ میں علم حدیث کی خدمت کے سلسلے میں سندھی محدثین کو 4 طبقات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا طبقہ وہ محدثین جو سندھ میں پیدا ہوئے لیکن ان کی نشو و نما اور تعلیم و تربیت عرب میں ہوئی، وہ عرب میں رہے اور عرب میں ہی فوت ہوئے۔ دوسری قسم وہ جو نسلاً عرب تھے، ان کی ولادت، نشو و نما، تعلیم و تربیت عرب میں ہوئی۔ سندھ میں فتح اسلام کے بعد وہ کسی سرکاری فرض منصبی کی انجام دہی کے لیے یا از خود ہجرت کر کے سندھ میں آ کر آباد ہو گئے۔ تیسرا طبقہ وہ جو سندھ میں پیدا ہوئے، سندھ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، بعد ازاں عرب ہجرت کر گئے اور وہاں ان کی وفات ہوئی۔ چوتھا طبقہ وہ جو سندھ میں پیدا ہوئے، ان کی تعلیم و تربیت سندھ میں ہوئی اور سندھ میں ہی فوت ہوئے۔ سندھ میں علم حدیث کی خدمات کا جائزہ لیتے ہوئے 4 طبقات کے محدثین کو بیان کیا جائے گا۔ آج کے سبق کے اندر ہم لوگ دور ثانی کے حصے چہارم پر بات کریں گے، جس کے ضمن میں 6 صدی ہجری کے 8 محدثین اور 7ویں صدی ہجری کے 8 محدثین کا تذکرہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم جائیں گے دور ثالث کی طرف، اس میں 8ویں صدی ہجری کے 11 محدثین کا تذکرہ کریں گے اور 9ویں صدی ہجری کے 10 محدثین کا تذکرہ ہوگا۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ 6 صدی ہجری 12ویں صدی عیسوی کے یہ 8 محدثین کا تذکرہ ہم کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں ابو الحسن علی بن عمر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر و ادیب بھی تھے، اور ابو المظفر السعیدی جو حافظ الحدیث تھے، ان سے استفادہ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہیں محمود بن محمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اسفرائین سے ہجرت کر کے لاہور تشریف لائے۔ سمعانی فرماتے ہیں کہ میں نے محمود بن محمد سے سماع کیا ہے۔ اس کے بعد ہے ابو القاسم محمد بن خلف لاہوری۔ آپ لاہور سے ہجرت کر کے اسفرائین چلے گئے تھے۔ آپ فقی محدث کے ساتھ ساتھ مناظر بھی تھے۔ ان کے بعد ہے بختیار بن عبداللہ المروزی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے طلب علم کے لیے عراق و حجاز کے سفر کیے۔ آپ کی وفات مرو میں ہوئی۔ بختیار بن عبداللہ الہندی، آپ ہندی الاصل تھے۔ طلب علم کے لیے بلاد عراق و حجاز کا سفر کیا۔ بغداد کے علاوہ ہرات، اصفہان، خورستان اور اہواز کے بلاد کے بھی سفر کیے۔ اور آگے ہیں ابو الفتوح عبد الصمد اللاہوری۔ ابو الحسن کے آپ شاگرد ہیں۔ پھر اسفرائین میں ابو المظفر السمعانی سے بھی استفادہ کیا ہے۔ ان کے بعد ہے سید مرتضیٰ کوفی رحمۃ اللہ علیہ۔ مفسر و محدث ہونے کے ساتھ ساتھ فن سپاہ گری میں نمایاں اور امتیازی مقام رکھتے تھے، اور ایک فوجی مہم کے دوران ظفر آباد ضلع جون پور میں شہادت ہوئی۔ اور اس کے بعد ہیں عمر بن سعید اللاہوری۔ آپ سے حافظ ابو موسیٰ المدینی نے سماع کیا۔ آپ بھی 6 صدی ہجری کے محدثین میں شمار ہوتے ہیں۔ 7ویں صدی ہجری اور 13ویں صدی عیسوی کے محدثین، ان میں سے پہلے ہیں حسن بن محمد ساغانی لاہوری۔ آپ لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کی علمی فکری صلاحیتوں کو دیکھ کر سلطان قطب الدین ایبک نے آپ کو لاہور کا قاضی بنانے کی پیشکش کی، مگر آپ نے انکار کر دیا اور مزید تعلیم کے لیے غزنی چلے گئے اور بغداد میں وفات پائی۔ ان کے بعد ہے رتن بن کرپال بن رتن الہندی، ہند کے مشہور اصحاب میں سے ہیں۔ اور ان کے بعد ہے شیخ زکریا بن محمد الملتانی۔ آپ ملتان کے جلیل القدر محدثین میں شمار ہوتے ہیں۔ طلب علم کے لیے بخارا کا سفر کیا، پھر حجاز مقدس تشریف لے گئے۔ 100 سال عمر پائی اور ملتان میں دفن ہوئے۔
ان کے بعد ہے قاضی سراج المنہاج جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، خراسان کے شہر جرجان سے تعلق تھا، پھر ہجرت کر کے ہند آ گئے اور علمی خدمات کے ساتھ ساتھ اعلیٰ مناصب پر بھی فائز رہے۔ اور کمال الدین زاہد علم حدیث میں شیخ نظام الدین اولیاء کے استاد کی حیثیت سے شہرت پائی۔ ان کے بعد ہیں محمود بن ابو الخیر البلخی، آپ بلخ کے محدثین میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ نے فقہ صاحب ہدایہ برہان الدین الصغانی رحمۃ اللہ علیہ سے اور حدیث شیخ حسن بن محمد بن حیدر الصغانی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ ان کے بعد ہے رضی الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو علم حدیث پر عبور حاصل تھا۔ دہلی سے تعلق رکھنے والے اپنے ہم عصر علماء میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ آپ نے مکہ معظمہ اور بغداد کا سفر کیا۔ ان کے بعد ہے ابو توأمہ البخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بخارا سے 7ویں صدی ہجری کے اوائل میں ہجرت کر کے دہلی آ کر آباد ہو گئے تھے۔ سلطان التمش کے دور میں بنگال چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کی، اور 7ویں صدی ہجری کے اواخر میں آپ نے سنار گاؤں میں وفات پائی۔ دور ثانی جو ابتدائے 4 صدی تا انتہائی 7ویں صدی یعنی 4 صدیوں پر مشتمل ہے، یہ علمی ترقی کا دور کہلاتا ہے۔ دور اول میں حدیث کی خدمت صرف سندھ کے علاقے میں ملتی ہے، جبکہ دور ثانی میں بر صغیر کے شمالی علاقے تک پھیلی۔ لہذا 6 صدی میں محمود بن محمد لاہوری، ابو القاسم محمد بن خلف لاہوری، ابو الفتوح عبد الصمد بن عبد الرحمن لاہوری اور عمر بن سعید لاہوری قابل ذکر ہیں۔ اور 7ویں صدی میں حسن بن محمد صغانی جیسے محدث پیدا ہوئے، ان حضرات کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ دوسری خصوصیت دور ثانی کی یہ ہے کہ پہلا دور خدمت حدیث کے سلسلے میں اجتماعیت سے خالی نظر آتا ہے، جبکہ دور ثانی میں کسی قدر اجتماعیت نظر آتی ہے۔ اب ہم دور ثالث شروع کرتے ہیں۔ دور ثالث کے محدثین میں سے پہلے ہیں مولانا جلال الدین رومی۔ شیخ قطب الدین الرازی سے آپ نے علم حاصل کیا اور ہندوستان کی ہجرت کی۔ اس کے بعد ہیں شیخ نظام الدین اولیاء، آپ کا نام محمد بن احمد بن علی بخاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی مخلوق کی تعلیم کے ساتھ ساتھ فیض روحانی اور ہدایت کا مرکز بنایا تھا۔ اور اس کے بعد ہے نظام الدین علامی الہاشمی ظفر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو علم حدیث پر اس قدر عبور تھا کہ زبدۃ المحدثین کا لقب آپ کو دیا گیا۔ اس کے بعد ہے محمود بن یوسف الکرمانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مکہ سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے۔ صحیح ابن حبان کی کچھ احادیث آپ نے ابن سکر سے سنی اور اجازت حاصل کی۔ اسی کے ساتھ ہے شیخ جمال الدین، آپ نے ملتان میں شیخ محمد بن زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے سماع کیا۔ اور شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے اساتذہ میں تقی الدین ابن تیمیہ، برہان الدین ابن بر اور شمس الدین الذہبی رحمہم اللہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ حصول علم کے بعد آپ نے ہندوستان ہجرت کی اور دہلی میں علم کی خدمت میں مشغول رہے۔ شمس الدین محمد بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے زمانے میں علم حدیث و فقہ میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ شیخ نصیر الدین محمود چراغ آپ کے تلمیذ تھے۔ شیخ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ چراغ دہلی کے لقب سے معروف تھے۔ شمس الدین یحییٰ کے شاگرد اور نظام الدین اولیاء کے جانشین تھے۔ اور سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمہ اللہ کے مدرسے حدیث کے طالب علم تھے۔ اور اس کے بعد ہیں شیخ علی بن شہاب، آپ اسماعیل بن علی بن محمد بن علی بن حسین کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی سند حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے۔ آپ خراسان سے ہجرت کر کے کشمیر آ گئے تھے۔ اور اخیر میں ہیں شیخ محمد بن محمد، آپ کا لقب نجیب الدین تھا۔ ہندوستان سے مکہ مکرمہ آپ نے ہجرت کی تھی۔ اس سلائیڈ کے اندر ہم لوگ 9ویں صدی ہجری یعنی 15ویں صدی عیسوی اس کے محدثین کا تذکرہ کریں گے۔ ان محدثین کے اندر سے پہلے محدث ہیں قاضی حسین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ شیراز کے رہنے والے تھے۔
اور اس کے بعد ہیں شیخ مظفر بن شمس بلخی رحمۃ اللہ علیہ۔ دہلی میں مدرسہ فیروزیہ میں 2 سال تدریس کے بعد آپ بہار میں ذکر و وعظ میں مصروف ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہیں سید محمد گیسو دراز محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے، کتب کثیرہ کے مؤلف ہیں اور کشاف کے 5 اجزاء پر آپ نے حواشی لکھے ہیں۔ محمد بن ابی بکر الدمیانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اسکندریہ میں پیدا ہوئے جو مصر کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ اعلیٰ تعلیم جامعہ ازہر قاہرہ سے حاصل کی اور سلطان احمد بن محمد کے زمانے میں گجرات آ گئے۔ آپ کی وفات ریاست دکن میں ہوئی۔ جمال الدین کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علی بن شہاب الحسینی کے فیض صحبت سے آپ نے استفادہ کیا، اور احمد بن عبداللہ شیرازی، آپ نے زین الدین علی الجرجانی اور دیگر کبار علماء سے علم حاصل کیا۔ یحییٰ بن عبد الرحمن، یہ اصلاً عرب تھے لیکن ہند ہجرت کر کے یہیں سکونت اختیار کر لی۔ اور خضر بن حسین البلخی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بلخ سے ہند ہجرت کر کے آئے اور لکھنؤ میں درس حدیث کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے بعد ہیں شیخ محمد بن حسین پٹنی، آپ اصلاً سندھ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ بیک وقت علم فقہ، تصوف اور حدیث میں کمال رکھتے تھے۔ مولانا خواجگی القروی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اسماعیل بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں، ملتان کے کبار علماء و محدثین میں شمار ہوتے ہیں۔ یہاں آج کا سبق ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دور ثانی حصے چہارم، اس میں ہم نے 6 صدی ہجری کے 8 محدثین کا تذکرہ کیا اور 7ویں صدی ہجری کے 8 محدثین کا۔ اس کے بعد دور ثالث شروع کیا، اس میں 8ویں صدی ہجری کے 11 محدثین اور 9ویں صدی ہجری کے 10 محدثین کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔